اہم خبر سابقہ کریں، خصوصی عدالتوں میں سیولینس ٹرائل کا کیس اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جسٹس امیر الدین خان نے کہا ہے کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینس کا ٹرائل اور اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جس پر جسٹس امیر الدین خان نے کہا ہے کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر اب فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے، اور اس حوالے سے جسٹس امیر الدین خان کا کہنا ہے کہ محفوظ کیا گیا فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا، زیادہ ویٹ نہیں کیا جائے گا اور اسی ہفتے اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ جسٹس امیر الدین خان نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ محفوظ کیا گیا فیصلہ اسی ہفتے سنا دیا جائے گا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینس سے متعلق ٹرائل کا کیسز حوالے سے اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ جسٹس امیر الدین خان نے کہا ہے کہ محفوظ شدہ فیصلہ اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینس کے ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر فیصلہ اس وقت محفوظ کیا جا چکا ہے۔ یہ اہم ترین آپ تک خبر پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے نمائندہ نیوز افضل جاوید سے۔ افضل بتائے گا اس حوالے سے۔ آج دیکھیں، جسٹس امیر الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے تفصیلی طور پر آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دلائل سنے ہیں، اور انہوں نے حکومت کی جانب سے 9 مئی سے متعلق جڑے واقعات ہیں اس حوالے سے تفصیلی طور پر معزز ججز صاحبان کے جو سوالات ہیں ان کے تفصیلی طور پر جواب دیے ہیں، اور تمام دلائل سننے کے بعد آج جو ہے سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امیر الدین نے اختتامی ریمارک دیے ہیں کہ اسی ہفتے میں جو ہے ان خصوصی عدالتوں سے متعلق جو شارٹ آرڈر ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل آف پاکستان نے تفصیلی طور پر عدالت میں دلائل دیے۔ انہوں نے عدالت کو کہا کہ 9 مئی 21 جولائی کا جو فیصلہ ہے اور اس سے متعلق جو اپیل ہے اس پر عدالت کو تفصیلی طور پر دلائل دیں گے۔ پنجاب میں 23، کے پی میں 8، سندھ میں 7، بلوچستان میں 1 جو ہے 9 مئی کو واقعات ہوئے۔ جی ایچ کیو لاہور ایئر بیس میاں والی ISI کے دفاتر پر حملے ہوئے، اور 9 مئی سے متعلق جتنے بھی واقعات تھے وہ اتفاقیہ نہیں تھے۔ 9 مئی تک پوری کور جو تھی وہ غیر فعال ہو چکی تھی، اور اگر 9 مئی کو لاہور پر بیرونی جارحیت ہوتی تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جس سے حسن نظر رضوی نے ریمارک دیے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے وقت لوگوں کی جو گرفتاریاں دی تھی، لوگوں نے خود کو آگ لگائی، خود سوزیاں کی، لیکن کسی نے بھی اس وقت بھی جو ہے ان پراپرٹی کو آگ نہیں لگائی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے والد نے بطور سیاسی کارکن جو ہے مقدمات بھگتے، کسی کے ذہن پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ جسٹس مسرت علی نے کہا کہ جناح ہاؤس کا گیٹ پھلانگا گیا یا اندر سے کسی نے کھولا، اگر کسی نے اندر سے کھولا تو یہ ملی بھگت کا جرم ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان تمام واقعات کے حوالے سے وہ عدالت کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ جسٹس جمال منظور نے کہا کیا 9 مئی کا جو جرم ہوا تھا کیا اس جرم کی نیت کی گئی تھی؟ ہو سکتا ہے نیت احتجاج کی ہو، مگر معاملہ حد سے تجاوز کر دیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کے دلائل سننے کے بعد اب سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اسی ہفتے شارٹ آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سیولینس ٹرائل سے متعلق جو اعتراضات رکھے گئے تھے ان اپیلوں کے اندر، اس حوالے سے کیا پوائنٹ رکھے گئے تھے، اس پہ آگاہ کیجیے گا، اور جو فیصلہ سنایا جائے گا کوئی دن مقرر کیا گیا اس کا؟ جی، ابھی کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا۔ جسٹس امیر الدین نے اپنے اختتامی ریمارکس میں یہ کہا کہ تمام فریقین کی جانب سے جو دلائل دیے گئے ہیں عدالت نے تفصیلی طور پر سنے ہیں، اور تمام فریقین کے جو نوٹس ہیں وہ بھی عدالت نے لکھے ہیں، اور اب عدالت جو ہے مشاورت کے بعد جو ہے شارٹ آرڈر کی کوئی ڈیٹ دے گی۔ اس سے قبل تقریباً 3 درجن سے زائد جو درخواستیں ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان میں لائی گئی تھی، جس میں 9 مئی سے متعلق جتنے بھی جڑے واقعات تھے اس سے متعلق جتنی سزائیں دی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی، جس پر تمام درخواستوں کو کلب کر لیا گیا تھا، اور تمام درخواستیں سننے کے بعد آج سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، خصوصی عدالتوں میں سیولین ٹرائل سے متعلق 7 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو اسی ہفتے سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ افضل جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی